فیصل آباد کے عالمی شہرت یافتہ خطاط جنہوں نے خطاطی کی دنیا میں انقلاب برپا کیا، آج ان کے گھر کو آرٹ گیلری میں بدل دیا گیا ہے جس کو دیکھنے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مزمل اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصل آباد ٹی وی۔ ناظرین، خطاطی دنیا کا سب سے قدیم ترین فن ہے، لیکن اسلامی دنیا میں یہ آج بھی زندہ ہے۔ آج ہم موجود ہیں فیصل آباد کے معروف عالمی شہرت یافتہ خطاط حافظ انجم محمود کے گھر پہ، جو آج دنیا پہ موجود نہیں ہے، لیکن ان کے کیے گئے کام سے وہ آج بھی لوگوں میں زندہ ہیں۔ مرحوم ایسی لازوال شخصیت ہیں کہ انہوں نے نہ صرف فیصل آباد بلکہ پاکستان کا نام اپنے ان فن پاروں کی وجہ سے پوری دنیا میں روشناس کروایا۔ آئیے ان کے کیے گئے ان شاہکاروں کی زیارت کیجیے۔ حافظ انجم محمود صاحب کے شاگرد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو استاد ہیں، آپ نے ان کے شاگردی میں کافی عرصہ گزارا، تو وہ کیسی شخصیت کے حامل تھے؟ الحمدللہ استاد محترم کو میں نے نہ صرف ایک بہت ہی شفیق استاد پایا، بلکہ وہ میرے ساتھ جو ان کا محبت اور پیار تھی وہ برادرانہ طور پر بھی ہوا۔ ان کی شخصیت نے بھی مجھے بےحد متاثر پہلے دن سے ہی کیا، کیونکہ ان کے فن میں اللہ نے ایک ایسی خوبصورتی رکھی جو پوری دنیا میں جانی اور پہچانی جاتی تھی۔ خطاطی میں وہ جن خطوں پہ ملکہ رکھتے تھے وہ تمام کے تمام رائج الخطوں پہ یکساں ملکہ رکھتے تھے۔ وہ پاکستان کے لیے ایک قومی اثاثہ ہیں، اور نہ صرف قومی اثاثہ بلکہ انہوں نے پاکستان کے لیے بین الاقوامی ایوارڈ حاصل کیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ خطاطی میں، کیلیگرافی میں کتنے خطوط ہوتے ہیں، اور یہاں پہ جتنے بھی آویزاں کیے گئے ہیں ان میں کون کون سے خطوط کا استعمال کیا گیا؟ خطوں میں یہاں چونکہ پاکستان میں اردو خط جو نستعلیق ہے اس کو بھی شامل کیا جاتا ہے، لیکن تاج الخط جو ہے، خط ثلث، اس کے بعد خط جلی دیوانی، خط کوفک جس کو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت نصیب ہے کہ قرآن کریم کی کتابت جب ہو رہی تھی تو وہ اسی خط میں کی جا رہی تھی۔ تو یہ سارے خط ملا جلا کے کوئی تقریباً 10-12 رائج الوقت خط جو ہیں جنہیں پوری دنیا میں لکھا جاتا ہے، تو ان سب میں وہ ماشاءاللہ یکساں طور پہ عبور رکھتے تھے۔ یہ خطاطی کتنا مشکل فن ہے؟ یقیناً یہ بہت بڑا مشکل فن ہے۔ یوں تو بظاہر ایک قلم ہی اس کا ایک خاص ٹول ہے، لیکن اس ٹول کے پیچھے ایک ریاضت بہت بڑی چیز ہے۔ فن سے اتنی محبت ہی ان کی کہ وہ آپ اندازہ کریں کہ اتنا فن انہوں نے لکھا ہے، اتنے فن پارے انہوں نے لکھے ہیں، لیکن ان کو فار سیل کرنے کے لیے نہیں کیا۔ تقریباً 200-250 کے قریب تو فریم میں اس وقت پڑے ہوئے، اور تقریباً اتنے ہی فن پارے ان کے ابھی فریم نہیں ہو سکے۔ اسلام اور قرآن کے حوالے سے بھی انہوں نے خطاطی کی ہے، تو خانہ کعبہ میں بھی کچھ آویزاں کیا گیا ہے اس حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ خاص مقام عطا کیا، یہ خاص شرف انہیں نصیب ہوا کہ بیت اللہ شریف نصب میزاب رحمت کی خطاطی کا شرف انہیں حاصل ہوا۔ یہ شرف انہیں میزاب رحمت لکھنے کا بیت اللہ شریف کے جو متولین کعبہ ہیں ان کی خواہش پر کیا۔ سر، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنے بھی خطوط ہیں ان کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آنے والے دنوں میں یہ کدھر تک آپ لے کے جانے کا پلان ہے؟ 3 مختلف اداروں میں، یونیورسٹیز میں نئی نسل میں اس فن کو منتقل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا۔ ان کی ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے کہ نئی نسل کو ساتھ لے کر چلا جائے، اس کے اندر جتنی بھی نئی چیزیں ایڈ ہونا چاہتی ہیں وہ ضرور ہوں، مگر خط کی روح نہ خراب ہو۔ سر، آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ حافظ صاحب کے فن کو پروموٹ کرنے کے لیے مزید کیا اقدامات کیے گئے؟ الحمدللہ استاد محترم نے اپنی زندگی میں محترم شیخ اجاز صاحب کی سرپرستی میں ایک ادارہ فروغ فن خطاطی کے نام سے تجویز کیا، اور وہ ادارہ آج بھی قائم ہے، اور اسی پلیٹ فارم سے محترم شیخ اجاز صاحب پورا سال ان کا لٹریچر، ان کے فن پاروں پر مشتمل لٹریچر پرنٹ کرتے ہیں، اور وہ فی سبیل اللہ عوام الناس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ حافظ انجم محمود صاحب کے صاحبزادے موجود ہیں، آئیے ان سے اس آرٹ گیلری کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ جی، یہ بتائیں کہ سب سے پہلے آپ کو خیال کیسے آیا کہ آپ نے گھر کو ہی آرٹ گیلری کے طور پہ پیش کر دیا؟ بیسیکلی استاد حافظ انجم صاحب کا یہ ایک موٹیو تھا، ہمارا مقصد یہی تھا کہ ادھر ایک حافظ آرٹ گیلری کے نام سے اس کو ایک پراپر اسپیس کو یوٹیلائز کیا جائے، اور جتنے بھی انہوں نے اب تک آرٹ ورکس پہ کام کیا ہے جس میں مختلف قسم کے کیلیگرافک فاؤنٹس ہیں اور پینٹنگز کی جو ان کی سروسز ہے، اس کے اوپر انہوں نے یہاں پہ ڈسپلے ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ جتنے بھی آنے والی نئی نسل ہے یا ان کے جو اولڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پہ ایک ہی جگہ پر سارے فن پاروں کو آ کر ایزیلی دیکھ سکیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک جو فنکار ہے اپنا جب آرٹ ورک دکھاتا ہے تو وہ اسے اپنا ذریعہ معاش بناتا ہے، تو حافظ صاحب نے یہ سیل کیوں نہیں کیا ایگزیبیشنس میں؟ بالکل انہوں نے آویزاں کیے لیکن انہوں نے سیل نہیں کیے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟
بیسیکلی جو والد صاحب کا مین پوائنٹ تھا وہ بیسیکلی یہی کہنا چاہتے تھے کہ جو آرٹ ہوتا ہے وہ فور سیل نہیں ہوتا. وہ آرٹ بیسیکلی ایک آرٹسٹ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے بناتا ہے, تو اس کو ذریعہ معاش کا جو ٹائٹل ہے وہ صرف اکارڈنگ ٹو سچویشن یا ملکی حالات کی وجہ سے ایک آرٹسٹ اس لہج پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے جو فن پارے ہیں یا آرٹ ورکس ہے اس کو سیلنگ کے پوائنٹ سے لے کے جائے. تو کسی شخصیت نے خواہش کا اظہار کیا ہو کہ یہ آپ مجھے سیل کر دیں, بے شک جتنی مرضی اماؤنٹ لے لیں. ان کی وفات کے بعد بہت سے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے, ایمبیسی سے بڑی کالز ہیں کہ اس کو سیل کے پوائنٹ آف ویو سے, بٹ ابھی ہمارا کوئی ایسا پلان نہیں ہے. بٹ لیٹر آن انشاءاللہ ہم جب اس کو کسی بڑے جگہ پہ ایگزیبٹ کریں گے تو وہاں پہ کوئی اگر لینا چاہے گا تو ہم اس کو انشاءاللہ سیل آؤٹ بھی کریں گے. ابھی جس گھر میں آپ نے یہ ویزا کیا ہوا ہے, کیا کوئی فیس وغیرہ رکھی ہوئی ہے یا جو بھی آ کے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں, ایسا کوئی فیس نہیں ہے. جسے کوئی دیکھنا ہوگا وہ ایک پہلے اپوائنٹمنٹ لیتا ہے اور انشاءاللہ پھر ہم اس کے ساتھ ٹائم بنا کر اس کو ضرور وزٹ کرواتے ہیں. کوئی بھی آ سکتا ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں حافظ صاحب کے اتنے خوبصورت اور بڑے جدید قسم کے آرٹ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ, تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کن کن ایگزیبیشنس پہ ان کو ایگزیبٹ کیا ہے, اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کتنی ان کو سرٹیفکیشنس مل چکی ہیں. ایک اندازے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو آئی تھنک سو 30+ جو ہے ایگزیبیشنز ہیں انٹرنیشنلی جن کی فہرست ہے, اور اتنی بھی زیادہ آئی تھنک سو نیشنل ایگزیبیشنز ہیں جہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا ہے. الحمرہ آرٹس کونسل میں صدر پاکستان نے گولڈ میڈل سے نوازا انہیں اسی فن کے پوائنٹ آف ویو سے. خطاطی کے علاوہ ان کے اور کیا مشغلے تھے اور کیا کیا وہ کام کر لیتے تھے؟ خطاطی کے علاوہ بیسیکلی پرنٹنگ پریس کا بہت بڑا ایک ہمارا سیٹ اپ تھا. اس کے علاوہ 3 پبلیکیشنز ہیں جس میں سب سے پہلے جو ہے صحیفہ حافظ ہے 1995 میں, اس کے بعد سریر حافظ 2009 میں پبلیکیشن, اس کے بعد ہے لاسٹ پہ خیر الکلام ہے 2014 میں. سریر حافظ اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, آپ اگر کسی کو چاہیے ہو تو میرا کانٹیکٹ نمبر ہے, وہ آپ ہم سے رابطہ میرے سے کریں اور انشاءاللہ پرووائڈ کی جائے گی. خیر الکلام ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے. خیر الکلام ہم فی سبیل اللہ پرووائڈ کرتے. ناظرین, حافظ صاحب کے ہاتھوں سے بنائے گئے یہ شاہکار آج بھی دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.